السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السادس عشر، اسماء موصولہ کا بیان۔ خلاصۃ النحو کا سبق جو اسم بعد والے جملے سے مل کر کلام کا جز بنے اسے اسم موصول کہتے ہیں، اور اسم موصول کے بعد والے جملے کو صلہ کہتے ہیں۔ مثال دی گئی سمجھانے کے لیے، جا الذی ناصرہ، آیا وہ جس نے مدد کی۔ الذین اسم موصول ہے اور اس کے بعد جو آئے وہ صلہ کہلاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ صلہ۔ اور اسم موصول جملہ نہیں ہوتا، جملے کا کلام کا جز ہوتا ہے۔ اسماء موصولہ یہ ہیں، یہ عدد کے لحاظ سے بھی واحد بھی ہوتے ہیں، تثنیہ بھی اور جمع بھی، مذکر بھی ہوتے ہیں، مؤنث بھی۔ تو مذکر کون سے ہیں؟ الذی وہ جو ایک واحد، اللذانی وہ جو دو یا جس دو جن دو، اللذینی وہ جو دو یا وہ جن دو، یا پھر وہ جس دو جن دو جو دو، اللذینہ بھی وہ جو سب یا وہ جن سب، وہ جنہوں وہ جن سب، جس کو جن کو جو سب، جمع کے لیے اولا، الذین اولا، الذی اللذانی اللذینی الذین الاولا۔ مؤنث کے لیے آئے گا اللتی وہ جو ایک مؤنث، اللتانی وہ جو دو مؤنث، اللتینی وہ جو دو مؤنث، اللاتی وہ جو سب مؤنث، اللاواتی وہ جو سب مؤنث۔ من اور ما بھی اسم موصول ہیں، جیسے الذی اللتی اسم موصول ہے، من بھی اسم موصول ہے، ما بھی اسم موصول ہے، اور یہ واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث سب کے لیے ہے۔ یعنی یہ من اور ما ہی ہے سب کے لیے، جمع کے لیے بھی اور واحد کے لیے بھی، تثنیہ کے لیے بھی۔ ٹھیک ہے۔ من عام طور پر یعنی زیادہ تر من جو ہے یہ عاقل کے لیے آتا ہے، اور ما جو ہے یہ غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نیچے مثال بھی دی گئی سمجھانے کے لیے، اکرمت من جاؤنی، میں نے تعظیم کی ان کی جو میرے پاس آئے۔ اشترا زید مشتراہ بکر، جسے زید نے خریدا اسے بقر نے خریدا۔ اس طرح آپ کے سامنے آگے دو اور اسم موصول بھی آ گئے، ایون اور ایتن۔ الذی جیسے تھا، الذی اللتی من ما، ایون ایتن بھی اسم موصول ہیں۔ ایون جو ہے یہ مذکر کے لیے، ایتن مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ من اور ما سب کے لیے۔ یہاں سمجھانے کے لیے مثال بھی دی گئی، جاء ایہم ہو عالم، میرے پاس وہ جو عالم ہیں، اور جاءت ایتہن ہی عالمۃ، آئیں میرے پاس وہ جو عالمہ ہیں، عالم ہیں۔ قواعد و فوائد، قوانین اس کے بھی سمجھ لیں۔ نمبر 1، صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے، جو اس میں موصول کے بعد آتا ہے صلہ وہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے، یعنی پورا کلام ہوتا ہے، اور اس میں موصول کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے، جسے عائد کہتے ہیں۔ عائد اگر صلہ کے شروع میں ہو تو اسے صدر صلہ کہتے ہیں۔ عائد اگر صلہ کے شروع میں ہو تو اسے صدر صلہ کہتے ہیں۔ عائد کیا؟ عائد وہ جو ایک ضمیر، اور صلہ میں موصول کے مطابق ضمیر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ نمبر 2، ایون اور ایتن معرب ہیں، یہ مبنی نہیں ہے، مگر جب یہ مضاف ہوں اور ان کا صدر صلہ محذوف ہو تو ان کو مبنی بردم پڑھنا بھی جائز ہے، ان کو پیش کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے۔ جیسے رأیت ایہم عالم، میں نے ان کو دیکھا جو عالم ہیں۔ تو اس میں آپ اگر دیکھیں نا، رأیت کے بعد جو ضمیر ہے، ہوا ضمیر، جو ہوا ضمیر ہے، ایہم، اس کے جو بعد ایہم ہے، یہ ایو، یہ اس میں موصول ضمہ کے ساتھ ہے، یعنی پیش کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، جو کہ ہم نے پہلے پڑھا ایون اور ایتن۔ تو یہ پیش کے ساتھ یہاں نہیں آنا چاہیے تھا،
اصل میں کیونکہ یہ مفعول ہے، رأیتو کا مفعول ہے اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اس کو آنا چاہیے تھا رأیتو ہوا ایہم عالمن، عالمن، ٹھیک ہے، عالمن، تو لیکن یہاں ایہم ہے. کیوں ہے ایہم؟ کیونکہ اس سے اس کی جو ضمیر ہے نا، اس کی جو ضمیر ہے، صلہ کی جو ضمیر ہے وہ محذوف ہے. یہاں رأیتو کے بعد جو ضمیر ہے ہوا ضمیر وہ محذوف ہے، چھپی ہوئی ہے، اس لیے یہ ایو اس کو پڑھنا بھی جائز ہے. رأیتو ایہم عالمن، مررتو بایہم عالمن. اب یہاں دیکھیں با حرف جار ہے تو یہ با ای ہم کر دیتا، اس کو مجرور کر دیتا، کیونکہ یہ ایہم جو ہے یہ مجرور ہے اور با حرف جار ہے. لیکن چونکہ یہ مضاف ہے اور اس کا جو صدر صلہ ہے، جو اس کے اندر جو ضمیر آنی ہے، وہ جو ضمیر ہے وہ محذوف ہے، یعنی پوشیدہ ہے، اس وجہ سے اس کو ایہم پڑھ سکتے ہیں. مررتو ہوا بایہم عالمن، میں اس کے پاس سے گزرا جو ایک عالم ہے. تو جب بھی یہ ایون یا ایتن مضاف ہوں تو پھر اور ان کا صدر صلہ محذوف ہو تو پھر اس کو مبنی بردم یعنی پیش کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں گے. آگے چلتے ہیں. نمبر 3، اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر صفت، فاعل، نائب فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، مضاف الیہ وغیرہ بنتا ہے. اس کا تیسرا قانون کیا ہے؟ جو اسم موصول ہے اپنے صلہ سے مل کر، صلہ کون سا ہوتا ہے؟ اسم موصول کے بعد جو ایک جملہ ہوتا ہے وہ صلہ کہلاتا ہے، اور اس میں جو ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جسے عائد کہتے ہیں، تو اسے صدر صلہ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ شروع میں آ جائے، پہلے آ جائے، اگر صلہ کے شروع میں ہو تو اسے صدر صلہ کہتے ہیں. تو اب یہ جو اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر صفت بھی بن جاتا ہے، فاعل بھی بن جاتا ہے، نائب فاعل بھی بن جاتا ہے، مفعول بھی بن جاتا ہے، مبتدا، خبر، مضاف الیہ وغیرہ بن جاتا ہے. اچھا، اس کو آپ یوں سمجھ لیں جیسے اگر یہ مبتدا کے بعد آ گیا تو یہ پھر مبتدا کی خبر بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو اگر یہ یعنی موصوف کے ساتھ آ گیا، اس کی صفت بن کر اس کی خبر بنے گا نا، اور پھر فعل کے بعد اگر یہ آ گیا تو اس کا فاعل بن جائے گا، فعل مجہول کے ساتھ آ گیا تو نائب فاعل بن جائے گا اس کا. تو اس طرح یہ مفعول بھی بن جاتا ہے، خبر بھی، مضاف الیہ بھی بنتا ہے. کیا؟ کون؟ اسم موصول. اب آگے مثال دی گی، فاز الولد الذی اجتہد، کامیاب ہوا وہ لڑکا جس نے محنت کی، جس نے کوشش کی. اب اس میں فازہ جو ہے فعل ہے، الولد جو اس میں ہے موصوف ہے. الولد کیا ہے؟ موصوف. یہاں اس میں موصول صفت بن جائے گا، اس موصوف کا یہاں صفت بن جائے گا، اور پھر صفت موصوف مل کر خبر بن جائیں گے. کامیاب ہوا وہ لڑکا جس نے کوشش کی، محنت کی. اور جو فاز اس کا جو فاعل ہے، فعل صفت موصوف مل کر فاعل سے ملیں گے، پھر فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن جائے گا. آگے جاءت التی فازت، آئی وہ جو کامیاب ہوئی، تو یہ بھی فعلیہ جو ہے وہ بنے گا، لیکن مؤنث کا ہے یہاں. اکرم الذین جاؤ، اکرم الذین جاؤ، میں اس کی تعظیم کروں گا جو میرے پاس آئیں گے، میں اس کی تعظیم کروں گا جو میرے پاس آئے. اس میں جو اسم موصول ہے الذین،
میرے پاس جو آئیں گے میں ان کی عزت کروں گا، یا میں ان کی عزت کروں گا جو میرے پاس آئیں گے، میں ان کی عزت کروں گا جو میرے پاس آئیں گے. تو اس میں الذین جو اس میں موصول ہے یہ صلہ سے مل کر مفعول بھی بنے گا. جاؤ صلہ سے مل کر یہ اس میں موصول اور صلہ یہ مل کر مفعول بھی بن جائیں گے اکرما کے لیے. نصرت الذی هو مظلوم. اب نصرت الذی میں نے اس کی مدد کی. یہ اس میں جو تا ضمیر ہے فاعل ضمیر بارز، اور الذی اس میں موصول ہوا مظلوم وہ جو ایک مظلوم تھا، وہ جو مظلوم ہے. تو اس میں ہوا جو ہے یہ مبتدا بن جائے گا، مظلوم خبر مبتدا خبر بن کر جو ہے موصول کے لیے صلہ. نصرہ فعل ہے، تا ضمیر بارز اس کا فاعل ہے. الذی ہوا مظلوم موصول اور صلہ، پھر یہ موصول اور صلہ مل کر جو ہے مفعول بھی بنیں گے. الذی ہوا شاعر خالد. اسی طرح الذی ہوا جو خبر مقدم بنے گی، الذی ہوا خبر مقدم، شاعر خالد یہ خبر مؤخر بنے گی. اب اس کی مشق بھی حل کر لیتے ہیں. اس میں موصول اور صلہ کسے کہتے ہیں؟ جو بعد والے جملے سے مل کر کلام کا جز بنے اسے اس میں موصول کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں موصول کے بعد والے جملے کو کیا کہتے ہیں؟ صلہ. سوال نمبر 2، اسماء موصولہ کون کون سے ہیں؟ الذی، اللتی، یہ این، ایتن، یہ اس میں اسماء موصولہ ہیں. پھر اللذانی، اللذینی، اللذین، الاولی. الاولی کے بعد پھر مؤنث کے لیے اللتی، اللتانی، اللتینی، اللاتی، اللواتی، یہ جمع مؤنث کے لیے اس میں موصول. پھر من ہے، ما ہے. اس طرح جو سبق آپ کو سمجھایا گیا اس میں موصول موجود ہیں. نمبر 3، صلہ میں کس چیز کا ہونا ضروری ہے؟ صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے. صلہ میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جسے عائد کہتے ہیں، اور یہ ضمیر اگر صلہ کے شروع میں ہو تو اسے صدر صلہ کہتے ہیں. غلطی کی نشاندہی کیجیے. سوال نمبر 1، اس میں موصول صلہ سے مل کر کلام بنتا ہے. اس میں موصول صلہ سے مل کر جملے کا جز بنتا ہے. کلام کا جز بنے گا، کلام نہیں، صرف جز بنے گا. نمبر 2، اسم کے بعد والے جملے کو صلہ کہتے ہیں. اس میں موصول کے بعد والے جملے کو صلہ کہتے ہیں. درست عبارت یوں ہے. نمبر 3، صلہ ہمیشہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے. صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے، فعلیہ نہیں. فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، اسمیہ بھی ہو سکتا ہے. صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے، بس ایک مکمل کلام ہوتا ہے. نمبر 4، صلہ کی ضمیر کو صدر صلہ کہتے ہیں. صلہ میں جو ایک ضمیر ہوتی ہے اسے عائد کہتے ہیں. عائد پھر اگر شروع میں آ جائے تو پھر صدر صلہ کہلائے گی. تمرین نمبر 3، خالی جگہوں میں مناسب الفاظ مناسب اسم موصول لگائیے. فاز الطلاب، فاز الطلاب الذین سعوا، وہ طلبہ کامیاب ہوئے جنہوں نے کوشش کی. دوسرا ہے نصرت، خالی جگہ اور آگے ہے جاء، تو اس میں کیا آئے گا؟ نصرت الذی لگائیں گے، نصرت الذی جاء. نمبر 3، خالی جگہ یدرس عالم، یدرس عالم جو درس دیتا ہے وہ عالم ہے. الذی لگا دیں، الذی یدرس عالم، الذی اس میں موصول آ جائے گا یہاں پر. نمبر 4، الابنۃ ذہبت صالحۃ، وہ لڑکی جو گئی وہ نیک ہے. الابنۃ التی
अल्लती लगा दें मुअन्नस का, अल इब्नतुल्लती ज़हबत सालिहतुन, वो लड़की जो गई वो नेक है। आगे है कामा खाली जगह हम साइमूना, कामा खड़े हैं, हम साइमूना वो रोज़ादार, तो इसमें जमा है तो अल्लज़ीना लगा दें, काम अल्लज़ीना जमा के लिए, काम अल्लज़ीना हम साइमूना जो खड़े हुए हैं वो रोज़ादार हैं। आगे है नंबर 6 खाली जगह यतीना मुअल्लिमातुन, आई पढ़ाने वालियाँ, तो अल्लाती लगा दें मुअन्नस के लिए, जमा का सीगा अल्लाती, जमा का है ये इसमें मौसूल, मुअन्नस जो है वो वाहिद का है अल्लाती, तस्निया का अल्लातानी अल्लातैनी, और जमा का है अल्लाती या अल्लावाती। तो यहाँ पर अल्लावाती यातीना मुअल्लिमातुन लगा दें, या फिर अल्लाती यातीना मुअल्लिमातुन लगा दें, जो आई वो पढ़ाने वालियाँ हैं, मुअल्लिमा हैं। नंबर 7 जाआ खाली जगह हाफिज़ल कुरान, जाआ आया, जाआ हाफिज़ा है, हाफिज़ल कुरान तस्निया का है हाफिज़ा, तो फिर तस्निया के लिए अल्लाज़ानी मुज़क्कर का लगा दें, जा अल्लाज़ानी, जा अल्लाज़ानी हाफिज़ल कुरान, वो 2 लोग आए जिन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया, वो 2 लोग आए जिन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया, यूँ खाली जगह पर हो जाएगी। बाजुज़िया में इसमें मौसूल या सिला में गलती की निशानदही फरमाइए। नसरतुल्लज़ीना फ़क़ीरूना, नसरतुल्लज़ीना फ़क़ीरूना, मैंने जिनकी मदद की वो लोग फ़कीर हैं, वो लोग, तो वो इसमें हम लगा दें, हम फ़क़ीरूना, नसरतुल्लज़ीना हम फ़क़ीरूना। नंबर 2 अल्लाज़ानी कामा हाफिज़न, तो अल्लाज़ानी तस्निया का है, तो जो कामा है इसको भी आप तस्निया कर दें, कामा अलिफ लगा दें इसके साथ, कामा हाफिज़ानी, जो 2 लोग खड़े हैं वो हाफिज़ हैं। नंबर 3 जा अल्लज़ी अबूहा आलिमुन, अबूहा तो मुअन्नस के लिए आता है, जा अल्लज़ी इसमें मौसूल जो है ये मुज़क्कर का है, तो जो आया अबूहू उसका बाप आलिम है, जो आया उसका बाप आलिम है, तो यहाँ जा अल्लज़ी अबूहू लगा दें, अबूहा नहीं अबूहू लगा दें, तो ये जुमला दुरुस्त हो जाएगा, जा अल्लज़ी। ठीक है, अगर जा अल्लती होता फिर अबूहा आलिमतुन तो फिर ठीक हो जाता, जा अल्लती अबूहा आलिमतुन, फिर यूँ ठीक होता। अभी जो है ये मुज़क्कर का है अल्लज़ी, इसमें मौसूल वो जो आया वो जो, तो अबूहा मुअन्नस का है तो इसको अबूहू को मुज़क्कर के लिए कर दें, वो ज़मीर जो मुज़क्कर की है अबूहू आलिमुन। नंबर 4 नजहतिल्लती इज्तहदा, तो इज्तहदा जो है ये मुज़क्कर के लिए है, अल्लती मुअन्नस का इसमें मौसूल आया हुआ है, नजहत भी मुअन्नस के लिए है, तो अब नजहतिल्लती इज्तहदत कर दें, ठीक है, तो भी ठीक है। अगर अल्लती सात कर दें तो भी ठीक है, सीन आइन ता सात, नजहतिल्लती सात, वो औरत कामयाब हुई जिसने कोशिश की। नंबर 5 सामतिल्लवाती मुतअल्लिमातुन, मुतअल्लिमातुन, मुअल्लिमातुन पढ़ाने वालियाँ होती हैं, मुतअल्लिमातुन पढ़ने वालियाँ होती हैं, अल्लावाती ये जमा का है इसमें मौसूल, सामती रोज़ा रखा ये भी मुअन्नस के लिए सामती है, तो सामतिल्लवाती मुअल्लिमातुन, उन औरतों ने रोज़ा रखा जो मुतअल्लिमा हैं, पढ़ने वालियाँ हैं, इसमें आप लगा दें सामतिल्लवाती
یا سامت اللاتی، تلاتی صحیح جچے گا نہیں، تلاواتی خوبصورت لگ رہا ہے اس میں، سامت اللاواتی. تو اس میں جو ہے سامت اللاواتی متعلماتن، سامت اللاواتی کے بعد ہنہ لگا دے، ہنہ متعلماتن، سامت اللاواتی ہنہ متعلماتن، ان عورتوں نے روزہ رکھا جو متعلمہ ہیں. آگے ہے جی البنتان اللذانی ذهبتا اختایا، البنتان اللذانی، تو اللذانی مذکر کے لیے، البنتانی مؤنث تثنیہ کا ہے، تو اس کو اللہ زانی کے بجائے آپ اللہ تانی کر دیں. اللہ تی، اللہ تانی، اللہ تعینی پڑھا تھا نا، اللہ تعینی بھی لگا سکتے ہیں لیکن وہ یہاں پر جچے گا نہیں، خوبصورت لگے گا اللہ تانی. البنتان اللتانی ذهبتا اختایا، ٹھیک ہے، جو دو لڑکیاں گئیں وہ میری بہنیں ہیں، جو دو لڑکیاں گئیں وہ بہنیں ہیں. نمبر 7 اکرمت الذی جاء غلامھا، میں نے جس کی تعظیم کی وہ غلام آیا، یا وہ غلام آیا جس کی میں نے تعظیم کی. اکرمت الذی جاء غلامھا، تو اکرمت غلام الذی، میم الف اوپر 2 زبر لگا دیں، غلامن کر دیں اس کو، غلامھا کو غلامن کر دیں. اکرمت کے بعد اس کو لگا دیں غلام کو، اکرمت غلامن الذی جاء، اکرمت غلام الذی جاء، میں نے جس غلام کی تعظیم کی وہ آیا. اس میں موصول اور صلہ کا ترجمہ کرتے وقت اس طریقہ کار کو ذہن میں رکھا کریں کہ اس میں موصول کا ترجمہ وہ، ایسے، ایسا، اسے وغیرہ کرتے ہیں، اور صلہ کے ساتھ جو، جس نے، جس کو وغیرہ لا کر اسے جملے کے شروع یا آخر میں لاتے ہیں. جیسے الذی ضرب عالم، جس نے مارا وہ عالم ہے، الذی ضرب عالم، جس نے مارا وہ عالم ہے. ھذا الذی جاء، یہ وہ ہے جو آیا. ارأیت الذی یکذب بالدین، قرآن پاک کی آیت، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اسے نہ دیکھا، نہ دیکھا نہیں، کیا تم نے اسے دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے. الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اسے دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے. یہ سبق آپ کا اس میں موصول کا مکمل ہوا، اسے لکھ لیں، یاد فرمائیں.